بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اسٹیج کی رونق بنی ہوئی معزز شخصیات، محترم سامعین اور پس پردہ بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے اور ابھی ہمارے جو ایک مہمان مقرر ہیں ان سے ہم کو مستفید بھی ہونا ہے، اس لیے ضابطے کی خانہ پوری کے لیے مختصر اور چند ہی منٹ میں میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم خود اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب چاہے وہ کہنے والا ہو یا سننے والے ہوں، سب کے سب معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح معاشرے سے متعلق عام طور پہ جو بات ذہن میں ہوتی ہے کہ شادی بیاہ سے متعلق ہی اصلاح معاشرہ ہو، اصلاح معاشرے کا مفہوم بہت وسیع ہے اور بہت طویل ہے۔ اس میں سے صرف ایک باب کی طرف، وہ بھی اشارتاً آپ حضرات کے سامنے میں بات رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑی قابل اصلاح عمل یہ ہے کہ اپنے گھر میں کسی بڑے فرد کے انتقال کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال و جائیداد کی شرعی تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو احکامات بتائے ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے فوراً بعد اس کی جائیداد یا اس کے مال و دولت جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، فوراً علماء کرام سے مسائل معلوم کر کے اور مفتیان کرام سے مسائل معلوم کر کے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی شرعی تقسیم کر لیں۔ اس معاملے میں جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی، آپسی بھائی بہنوں میں محبتیں دن بدن کم ہوتی چلی جائیں گی۔ جو بھائی بہن ایک ہی ماں باپ سے وجود پذیر ہوئے، جب یہ شرعی تقسیم نہیں ہوتی اور ان کو ان کا حصہ نہیں ملتا تو یہی مال و دولت بالآخر ان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ایک نفرت کی ایسی آڑ بن جاتی ہے اور دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مرنے تک باقی ختم نہیں ہوتا، اور مرنے تک بلکہ بعد کے بعد نسلوں میں، خاندانوں میں وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس وقت کسی بڑے کا انتقال ہو چکا اور اس کے جسم سے اس کی آخری سانس نکل گئی، اسی لمحے سے اس کے وارثین اس کے مالک بن جائیں گے۔ اب وارثین کی ذمہ داری ہے کہ اول وقت میں ہم اس معاملے میں علماء کرام سے رجوع ہو کر کے مسئلہ معلوم کر کے شرعی وراثت کی تقسیم کر لیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ مشورے وہ مشورے، بہت سے مشورے ہوتے ہیں، لیکن جائیداد کا مشورہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کی تقسیم کیسے کریں گے اور کیسے اس معاملے میں حل کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، بس یہی میں مختصر بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے میں سے آپسی لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے بڑے فرد کے انتقال کے بعد اس کے مسائل معلوم کر کے انہوں نے جتنی جائیداد چھوڑی ہے اور جتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے اس کے مسائل معلوم کر کے اس کی شرعی تقسیم کر دیں۔ اگر بالفور
نقد رقم تقسیم ہو سکتی ہو تو فوراً تقسیم کر دیں۔ اب جو جائیداد ہے تو جائیداد کے بارے میں بیٹھیں، مشورہ کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، خود بھائی بہن مل کر کے حل کر لیں۔ اگر مسئلہ نہیں ہوتا تو اپنی برادری کے بڑوں کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ حل کریں، اور اگر وہ بھی حل نہیں ہوتا تو علماء کی نگرانی میں اس مسئلے کو حل کر کے جتنا جلد ہو سکے اس سے فارغ ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ شرعی تقسیم آپسی بھائی بہنوں میں محبت کا ذریعہ بنے گی، اور آپسی محبتیں یہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو معاشرے کا جو اہم عنصر ہے، جو اہم پہلو ہے، اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔